السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ٹی وی، میں ہوں کاشف جوید۔ پاکستان میں اس وقت 25 کروڑ آبادی ہے اور 25 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ لوگ اس وقت ذہنی اور جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے NARF۔ NARF کا مطلب ہے نیورولوجی اویئرنیس ریسرچ فاؤنڈیشن۔ انہوں نے یہ ڈیٹا دیا ہے اور ہر سال 22 مئی کو ورلڈ برین ڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے ہی الارمنگ فیکٹس اور فگرز ہیں جس کو دیکھ کے ایک انسان چونک جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی اور باقی جو ہے وہ ایک کیاس کی صورت میں گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اور الٹیمیٹلی لوگوں نے پھر ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں ہی مبتلا ہونا ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب، سینئر سائیکالوجسٹ ہیں، نیورولوجسٹ ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں یہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو NARF ہے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے یہ ڈیٹا دیا ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 2.5 کروڑ لوگ، 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ لوگ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف اس وقت 500 نیورولوجسٹ موجود ہیں جو ان لوگوں کا علاج کریں گے، جو کہ ایک امپاسبل سی بات ہے، ناکافی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ کیا صرف ایک میری پہلے بات سن لیجیے، میرے لیے یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہے۔ اچھا، وجہ 13 وائسرائے، 200 سال انڈیا پہ حکومت رہی انگریزوں کی۔ اچھا، 13 ٹوٹل وائسرائے آئے جی، اور ہر وائسرائے جب ڈیپوٹیشن ختم ہوتی ہے تو وہ خفیہ رپورٹ بنا کے پیش کرتا ہے جی برطانیہ میں۔ اچھا، ہر وائسرائے نے ایک فکرہ مشترکہ لکھا جی۔ اس نے لکھا کہ یہ جو برے صغیر کے لوگ ہیں یہ ذہنی اور جسمانی طور پر ایک بیمار قوم ہے، یعنی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے اس بات پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیا جو یہ ساؤتھ ایشین جو نیشنز ہیں، جس میں سری لنکا آ جاتا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، نیپال وغیرہ، بھوٹان بھی آپ شامل کر لیں۔ آلدو جو بھوٹان ہے اس میں جو اس کی ریشو اچھی ہے، وہ کمپیریٹیولی باقی لوگوں سے ہیپی ہیں، لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی ہمیں یہ کہہ کے جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نفسیاتی بھی بیمار ہیں، ذہنی بھی بیمار ہیں، ان کا ریلیجیس بیہیویئر بھی اچھا نہیں ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں۔ تو کیا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس تھیری کو مان لیں جو ڈارون کی تھیری ہے کہ ہماری سب کی اسپیشی ایک تھی اور کامن اینسسٹر تھے، تو یہاں پہ آ کے تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس خطے کی جو اسپیشی ہے وہ کامن اینسسٹر نہیں تھے، شاید کسی اور چیز سے ہم ایوالو ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مطلب سچ یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم جینیٹیکلی، جس کو ہندو لوگ شودر بولتے ہیں، اچھا، تو یہ سچ ہے کہ ہم ان میں سے ہیں۔ اچھا، ہم نے بعد میں انگریزوں کی خدمت کر کے کوئی چودھری بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، حقیقت میں ہم جینیٹیکلی اتنے کمزور ہیں کہ یورپ کے جو ممالک ہیں وہ اوپن کہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہم ہیں، جیسے جرمن کے لوگ ہیں، مطلب کہ وہ 70 سال کی عمر میں اتنے فٹ ہیں، اور ہمارا کھلاڑی 2 سال کے بعد لنگڑاتا ہوا گزرتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جی، جینیٹیکلی ہیں۔ تیسری بات، انگریزوں نے یہ بھی لکھا اپنی رپورٹ میں کہ یہ قوم ٹھیک بھی نہیں ہونا چاہتی، مثلا اگر علم نہیں ہے تو سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ مثلا خود میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ریلوے میں جب چھٹی ہوتی تھی تو کوئی لڈو کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، ان کو اچھی خاصی اردو آتی تھی جی انگریزوں کو، اور وہ آ کے ٹھڈے مار کے کہتے تھے، او مستری، او خدا کا خوف کرو، کچھ علم سیکھو اور کچھ پڑھائی کرو، اپنی اولاد کو مزدور بنانا ہے، اپنی اولاد کو بہتر بنا کے جاؤ، لیکن حرام ہے اگر اس قوم پہ کوئی اثر ہوا ہو۔ آج بھی ان کے وہی مسئلے ہیں جو 100 سال پہلے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، واپس اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں مثالیں دوں گا، ظاہر سی بات ہے، پاکستان کے کیس میں یورپ کی، امریکہ کی اور کینیڈا وغیرہ کی مثالیں دینا تو خود ایک لا یعنی سی بات ہے۔ چلیں، جو ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، لائک افریقہ میں بہت زیادہ ایسے ممالک ہیں، اور آپ یہ سینٹرل ایشیا میں ایسے ممالک ہیں۔ ہم ساتھ والے ممالک کی بات کر لیتے ہیں جو ساؤتھ ایشیا میں ہیں، ایران اور انڈیا اور بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ۔ تو وہاں پہ کمپیریٹیولی یہ اویئرنیس زیادہ ہے اور ڈاکٹر بھی زیادہ اویلیبل ہیں۔ تو چلیں، حکومتی سطح پہ تو ایسے کوئی اقدامات نہیں ہو رہے، تو یہ جو پرائیویٹ ان کی جو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، جیسے انجینئرنگ میں PEC ہے، اسی طرح سائیکالوجسٹ، نیورولوجسٹ اور MBBS ڈاکٹرز کی ہوتی ہے، تو کیا یہ پرائیویٹ اپنی سطح پہ ڈسٹرکٹ وائز جا کے لوگوں میں اویئرنیس نہیں پھیلاتے کہ ہمارے لوگ جو ہے، یہ بہت بڑی الارمنگ فگر ہے، 25 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ لوگ
ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں، تو اس کے لیے کیسے اویئرنیس پھیلائی؟ سچ یہ ہے جی، جو حکمران ہیں وہ انتہائی امیر طبقہ ہے جی، اور امیر طبقے کو یہ کوئی خیال نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ہر سہولت مل جاتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ عام لوگوں کو سہولت ہی نہیں ملتی، عام لوگوں کو گاؤں سے لے کے لاہور شہر تک ڈاکٹر تک پہنچنے تک کی وہ مر جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ جو بہت زیادہ امیر طبقہ ہے وہ حکومت میں ہے، دوسرا وہ رابطہ ہی نہیں رکھتا، انہوں نے کوئی ایسا سسٹم نہیں جنریٹ کیا ہوا، کوئی بھی نظام کہ ان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ اور وہ وہی بات جو کسی دور میں کہی گئی تھی کہ اگر روٹی نہیں ملتی تو آپ کیک کھا لیں، تو اس طرح کا ماجرا ہے انقلاب فرانس کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ ہے کہ چلیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو ہے وہ سائیکالوجسٹ اور موٹیویشنل اسپیکرز وغیرہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی کمپینز بھی چلا رہے ہیں، اور زیادہ تر ان کا فوکس یہی ہے کہ ایسے طبقے کو ٹارگٹ کیا جائے جو آسانی سے ٹریپ ہو جاتا ہے، لائک 20 سال سے لے کے 35 سال کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں نا جی، ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ محبت کے مسائل، آپ کے یہ مسائل وہ مسائل، اس نے آپ کو پہلے میسج نہیں کیا، آپ بھی جو ہے نا اس کو اگنور کریں وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح سے ان کے وہ جو نفسیاتی اور ذہنی مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرا جو پرسنل خیال یہ ہے کہ یہ رنگ بازی ہے، اس کا کسی نفسیات سے کسی سائیکالوجی سے کوئی سرے سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو اصلی لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں آپ جیسے، ان کو سامنے آ کے فرنٹ پہ بولنا چاہیے کہ اس طرح کی رنگ بازیاں بند کریں، کیونکہ آپ کی اس طرح کی ڈرامے بازیوں اور رنگ بازیوں کی وجہ سے 25 کروڑ لوگوں میں سے 2.5 کروڑ لوگ آلریڈی ذہنی مریض بن چکے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا علاج ہے؟ میری 3 باتیں نوٹ کر لیں جی، وقت بہت کم ہوتا ہے، تو میری پہلی بات، اس بات کو حتمی سمجھ لیں کہ جتنی بھی، چاہے وہ انزائٹی ہے چاہے وہ سٹریس ہے، اس کو سمجھیں، ہم اسے ڈپریشن نہیں بولتے، انزائٹی سٹریس 63% لوگوں میں ہے، اور یہ قابل علاج ہے، یہ ذہنی بیماری نہیں ہے جی، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ مصیبت کیا ہے، اگر میں اشارہ کرتا ہوں، اگر میں نفسیاتی کہتا ہوں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک وائٹامن یا ایک چیز ذہن میں سیروٹونن کی کمی ہو گئی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایک فکر سمجھ لیں جی، دوائی کے بغیر آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، چاہے صبح سے رات تک آپ کو کوئی بولے کہ جی یہ کریں وہ کریں، دوائی کمپلسری ہے، میڈیسن کے بغیر ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، 3 طرح کے لوگ علاج کر رہے ہیں جی، ایک ہومیوپیتھک ہے جی، ایک حکیم ہے، اور ایک ایلوپیتھک ہے جی، تینوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں جی۔ مثلا میں جب سعودی عربیہ سے واپس آیا، جوش تھا کہ میں ان کو سیکسالوجی پڑھاؤں، ان کو نفسیات کی باتیں بتاؤں، اندر سے نیورولوجی، سیکیٹری اور سیکسالوجی ایک ہی چیز ہے جی، نروس سسٹم۔ پہلی بات، کوئی حکیم علم سیکھنا نہیں چاہتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ میرے کالج پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، باپ دادا سے کہتے ہیں ہم نے انہیرٹ کیا ہوا ہے، آگے چلا رہے ہیں۔ اگلی بات، وہ دوسرے کو بھی علم نہیں دیتے، حتیٰ کہ سنا میں نے کہ اپنی اولاد کو بھی اپنے مختلف چیزیں نہیں بتاتے۔ نمبر 2، ہومیوپیتھک، ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے آپ کو پروفیسر سمجھتا ہے، وہ آپ کے سامنے ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھوں، لیکن میں نے کئی دفعہ آفر کی کہ میں لیکچر دوں گا، اللہ کے واسطے دوں گا، کوئی پیسے نہیں لوں گا، آپ کسی جگہ 10-12 اکٹھے ہو جائے، میں پڑھاؤں گا، کوئی اکٹھے نہیں ہوتے، کوئی علم سیکھنا نہیں چاہتا۔ تیسری طرف ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں جی، صرف 5 سے 10% ایسے ہیں جن کو یہ قدر ہے علم سیکھنے کی، لیکن ہمیں سب سے زیادہ موقع ملتا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیاں پیسہ لگاتی ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری دوائی لکھیں تو وہ ہمارے کھانے یا خرچے وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر یہ تینوں مل جائیں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو پڑھانا ہے اور اسی میں ایک دوسرے کو علم دیں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کو سمرائز کرتے ہیں، ہمارا جو موضوع تو یہ تھا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور پرائیویٹ لوگ کچھ اپنی سطح پہ کیا اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بلکہ جب سے پاکستان بنا ہوا ہے 78 ایئرز ہو گئے ہیں، مسلسل جو ہے وہ معاشی بحران میں رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا یہ جو ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی روٹ کاز بھی تو ہوتا ہے۔ گھر پہ بیٹھے بٹھائے آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس روزگار بھی ہے، تو کوئی مطلب ویسے تو نہیں ہو جائے گا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت تو ہوتی ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں، لوگوں کو یہ روزگار کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو
تو الٹیمیٹلی جو نیچے والا طبقہ ہے جو آلریڈی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، انہوں نے الٹیمیٹلی ذہنی بیماریوں کی طرف ہی جانا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جیسے مطلب ابھی ایک نئی فورس بنائی ہے پنجاب حکومت نے پیرا کے نام سے، کہ شاید پیرا ہے جو بھی PER ہے، تو اس طرح کی کوئی ایمرجنسی طور پہ کوئی ایک ڈاکٹرز کی ٹیم بنانی چاہیے، ان کی فنڈنگ مختص کرنی چاہیے، جو لوگوں کا خاص طور پہ جو ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کا فری آف کاسٹ علاج کریں۔ جیسے پنجاب حکومت نے ایک وہ مریم نواز نے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ نا ایک وین رکھی ہوئی ہے ایمرجنسی لوگوں کا وہ کرنے کے لیے، اسکیننگ کرنے کے لیے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا اس بیماری کو سیریس لے کے ذہنی اور جسمانی اس طرح کا کوئی ٹیم بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ 3 فکریں نوٹ کر لیں جی، مجھے کہنے چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ جتنی بھی حکومتیں کوشش کرتی ہیں یہ ہیلتھ ٹیم بنا دی، وینز بنا دی، میرے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، نمبر 1 یہ صرف باہر کے ملکوں کی پلاننگ ہیں جی۔ دوسری بات، وہ ڈاکٹر نہیں یہ ڈیولپ کرتے جس کی سوسائٹی کو ضرورت ہو۔ میڈیکل کی کونسل اور ادارے اپنی انا کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے سٹینڈرڈ کے لیے وہ چیزیں موڈیفائی نہیں کرتے جس میں مثلا کہ تعداد بڑھائی جا سکے۔ نفسیات کے ڈاکٹر کی تعداد سینئر لوگ لیں اور اس کا کورس مفت سے ہو۔ ان کی ڈگریاں لمبی ہیں جی، 6-6 7 سال لگتے ہیں، کون اتنا خرچہ کرے، کون خرچہ دے؟ گھر والے کہتے ہیں ہماری جان کب چھوٹے گی؟ تو یہ اس طرح کے مسائل ہے جی۔ تیسری بات غور سے سنیں، جو غریب طبقہ ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ ذہنی یا جسمانی بیماری ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جی، جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کو صرف اپنی علامت کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے جی، وہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ میرا ڈائیگنوسس ہو، کہ اصل پتہ چلے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جہالت اتنی ہے، اب میں کیا کہوں، لوگ پھر برا مان جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس طرح کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، بجائے اس کے کہ کسی ڈاکٹر سے وہ کنسلٹ کریں، وہ پیروں فقیروں کے پاس تویز، گنڈے اور دم اور درود اور جادو ٹونا، اور اکثر یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نظر لگ گئی ہے، جادو ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس جہالت کا پتہ نہیں کیا علاج ہے۔ حالانکہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جی کہ میں صرف ایک دوائی دیتا ہوں اور انتہائی سستی دوائی لکھتا ہوں۔ ہماری جو دوائیاں ہیں ان میں سے اکثریت بہت سستی ہیں جی، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں کھاتے۔ میں ان کو کہتا ہوں میری خاطر 20 دن صرف یوز کر لیں، ہفتے کے بعد چھوڑ دیں گے، جو ٹھیک ہو جائے گا مہینے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ کوئی میڈیکل سٹور والا ان کو بولے گا یہ آپ کو کس نے دوائی لکھ کے دے دی؟ یہ تو ذہنی مرض کی دوائی ہے، یہ تو مرگی کی ہے، یہ تو آپ پاگل ہو جائیں گے، یہ تو آپ فلاں ہو جائیں گے۔ جو عام طبقہ ہے جی وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے جی ہر ایک کو دماغ کی دوائی لکھ کے دیتا ہے جی۔ یہ دماغ کی دوائیاں نہیں ہیں جی، یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں۔ لیکن جو چھوٹا طبقہ ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ان بیماریوں کو، اور جو بڑا طبقہ ہے وہ مہنگے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے جی۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی جو ایکسرسائز اگر آپ کریں گے حکومتی سطح پہ، کوئی ایمبولینسز کوئی اس طرح کی اویئرنیس کمپین چلائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جو پرابلم ہے اس کے روٹ کاز کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ جو مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، لوگ خطِ غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹلی وہ ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کی طرف جائیں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے، بلکہ حکومت تو یہ سوچ رہی ہے، مزید فنڈنگ بڑھا رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی، لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ، تو بھی جو ہے ویری آنیسٹ اور سوری ٹو سے یہ ریپ ہے، لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ آپ لوگ ریپ کر رہے ہیں۔ آپ بجائے اس کو ان لوگوں کو باعزت روزگار دیں، آپ ان کو گھر بیٹھے 2000 4000 5000 دے رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو 2.5 کروڑ لوگ اس وقت پاکستان میں ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی یہ پریارٹی میں شامل ہی نہیں ہے۔ صرف ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں جی، کوئی ٹیچر، کوئی مولوی کسی بھی جگہ شہر میں یا گاؤں میں بالکل کچھ نہیں بتاتے جی، کوئی اس کام کی بات نہیں بتاتے۔ ان کو ایسے ایسے قصے کہانیاں بتاتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں انہوں نے کہا کہ جی تبلیغی جماعت پہ کوئی پابندی نہ لگائیں۔ یہ یہاں تو مرنے کے بعد والی باتیں کرتے ہیں یا پیدائش سے پہلے والی، لہٰذا ان کو لگے رہنے دیں جی، کوئی کام کی بات نہیں بتاتے عوام کو جی۔ تو ناظرین آپ یہ خود فیصلہ کریں، کیونکہ دنیا کی کوئی حکومت آپ کی غربت، آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ امریکہ جیسے ملک میں جس کی اکانومی 31 ٹریلین ہے، وہاں پہ بھی نیو یارک کی سڑکوں پہ لوگ
فٹ پاتھ کے اوپر سونے پہ مجبور ہیں. تو آپ خود بھی احساس کریں، حکومت چاہے کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ بادشاہت میں ہو، چاہے وہ جمہوری فارم ہو، چاہے وہ اتھارٹیرین ہو، اس کا ایک ہی کام ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے ہمیشہ انسانوں کے ساتھ اجتماعی طور پہ ایکسپلائٹیشن ہی کی ہے، اور آگے بھی وہ ایسا ہی کرے گی. آپ اس بات کا خود فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. شکریہ.